تار جی نوائے وقت سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا، وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ حال ہی میں ایک جماعت فیض آباد آ کے دھرنا دیتی ہے، ٹی ایل پی مذہبی سیاسی جماعت ہے، اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنا دیا تھا، اور جب بھی وہ دھرنا دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنا ہوتا ہے نا، تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ بلاتے ہیں اور وہی ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ابھی بھی جو دھرنا آیا ہے وہ چند دن ایک دم اچانک وہ آئے ہیں اور ایک دم وہ چلے گئے، تو اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سہولت کے لیے۔ اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے وداؤٹ آئی کم ٹو یور دی ایگزیکٹ کوشچن دیٹ یو ہیو سیڈ، آئی تھنک دی ایشو از ایٹ دی کور آف دا ایشو از دی فلسطین۔ یہ بڑا ایک حساس اور بڑا اہم ایشو ہے۔ ہمیں پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر حکومت پاکستان کا اور افواج پاکستان کا بڑا کلیئر غیر مبہم موقف ہے۔ وہ یہ ہے کہ دس از اے جینوسائڈ، ان ایکسیپٹیبل۔ اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان کی، وزارت خارجہ کی، آرمی چیف کی، جن عمائدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو بیانیے آتے ہیں، جو اعلامیے آتے ہیں، ان کی جو پریس بریفنگز ہیں، اس میں بارہا اس بات کو بڑا کلیئرلی بتایا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیوں میں بڑا کلیئرلی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، اور اس پہ ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے۔ پاکستان کے جو سفیر ہیں، مندوب ہیں، منیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں عوام کے، پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی، پاکستان کی حکومت کی جذبات کی ترجمانی کی، اور پوری دنیا نے سراہا کہ انہوں نے کتنے واشگاف الفاظ میں جو ڈپلیسٹی ہے اس کی، ویسٹ کی، اس کو کس طرح کھول کے بیان کیا آن دس ایشو آف پیلسٹائن اینڈ غازہ۔ اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو ان سے ہے، روز اول سے جب سے مسئلہ ہے، اس میں جو ایڈ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے۔ 1100 میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ، 1118 ٹن ہم ایڈ بھجوا چکی ہے حکومت پاکستان غازہ میں۔ اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی، امبیسڈر سے بھی ہوئی، UN سیکرٹری جنرل سے جب ہوئی، اور امام کعبہ سے بھی ہوئی، اور جن سے بھی ملتے ہیں، تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیئر اینڈ اوپنلی سٹانس وہ بات کرتے ہیں۔ دی ایشو از، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا، اور یہ چونکہ حساس نوعیت کا ایک معاملہ ہے فلسطین کا عوام کے لیے، تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے۔ اینڈ ان دی مین وائل جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ، جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ادارے نے خود لا کے اس کو بٹھایا، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا۔ کل اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آ کے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آ کے بٹھایا۔ کوئی اور پروٹیسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کروا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے، اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ کچھ جس کا دو جلد چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، فار از ویری نیرو ویسٹڈ انٹرسٹ۔ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ دیور انگیجڈ، کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک اور فرنٹ جہاں پہ ایک اور ہنگامے کھڑے ہوں اور پرابلم ہو، اس کو اگر آپ ایمیکیبلی ریزالو کر لیں تو دین اٹ بیکمز اندر پرابلم، کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے، دی اندر کانسپریسی تھیوری۔ اگر وہاں پہ آنسو گیس ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، لاٹھی چارج ہوتا اور کچھ پرابلم ہوتا تو پھر آپ کی تسلی ہونی تھی کہ ہاں یار اب ٹھیک ہے، اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تھے۔ تو وی ہیو گاٹ انٹو سچ اے نیگیٹو سارٹ آف تھنکنگ کہ وی کین کم آؤٹ ود آل سارٹ آف کانسپریسی تھیوریز آن سچ تھنگس۔ آئی تھنک وی کین ٹیک ناؤ لاسٹ کوشچن پلیز۔ سر، نوید اکبر آج نیوز سے۔ ابھی آپ نے اپنی پریس بریفنگ کا سٹارٹ میں بھی بات کی ہے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جو تنقید ہو رہی ہے ادارے پہ، آرمی چیف کی ذات پہ بالعموم، اور آپ نے دیکھا کہ آرمی پہ بالخصوص دیکھنے میں آ رہا ہے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے،
اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ جو پروپیگنڈا ہے SIFC اور آرمی چیف، اب SIFC کے اوپر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ اقتصادی بحالی کا ایک منصوبہ جو ہمیں بتایا گیا اور نظر بھی آ رہا ہے. تو اس حوالے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس بیانیوں کو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر؟ کیونکہ یہ تو آرمی کی براہ راست ادارے کے اوپر، یہ عوام کو ادارے کے خلاف جذبات ابھارنے کی کوشش ہو رہی ہے، عوام کو اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. وہ ایک مخصوص جماعت، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، مخصوص گروہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. دیکھیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کو دو چیزوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا. پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، سو دیٹ دین وی کین اونلی انڈرسٹینڈ دی کوشچن دیٹ یو ہیو میڈ. دیکھیں، یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. از نتھنگ بٹ ڈیجیٹل ٹیررزم. جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے، بم پکڑتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائٹی پہ اور اپنے ارد گرد، یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے. تو دے آر بوتھ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. جو دہشت گرد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے یہ نام ہے، یہ گروپ ہے، یہ ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون. وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے، کہاں سے چل رہا ہے، کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستانی ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ. کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں، فزیکلی کس جگہ لوکیٹڈ ہے. لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ جو سا ہے وہ فوج ہے. جو خارجی دہشت گرد ہے، جو فزیکلی دہشت گرد کر رہا ہے، وہ بھی فوج پہ، قانون نافذ کرنے والوں اور اداروں پہ اٹیک کر رہا ہے. اور جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے وہ بھی فوج کے اوپر، فوج کی قیادت کے اوپر، فوج اور عوام کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ اٹیک کر رہا ہے. اور اس کے لیے وہ سہارا لے رہا ہے جھوٹ کا، پروپیگنڈے کا، فیک نیوز کا. سو دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. ایسے ہی ہے نا. اب ڈیجیٹل دہشت گرد کو کس طرح ڈیل کرنا ہے؟ فزیکل دہشت گرد کو تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ اس پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اینڈ وی ڈو اٹ. جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے، اس کو مانیٹرنگ نے روکنا ہے، اس کو ریگولیشن نے روکنا ہے، اس کو سزاؤں نے روکنا ہے. کیونکہ یہ آپ دنیا میں، یہ پہلے بھی ہو رہا ہے نا. تو آپ دیکھیں دنیا میں لوگ جو فیک نیوز ہے، پروپیگنڈا ہے، اس کو ایسے ہی روکتے ہیں. آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں، وہاں آئے دن ذرا سی ایک بیہودہ پوسٹ کے اوپر ایک فیک نیوز نکالنے بڑی سخت کڑی سزائیں دی جاتی ہیں. ہر روز آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے. بڑی سخت مانیٹرنگ ہوتی ہے، بڑے اسٹرانگ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. آپ کے ملک میں آپ نے بھی خود کہا کہ کچھ عرصے سے، کیا ایک تواتر سے فوج کی قیادت کے خلاف اور اداروں کی قیادت کے خلاف کیا بیہودہ سے بیہودہ بات چیت نہیں کی گئی؟ کیا فیک نیوز نہیں پھیلائی گئی؟ وہ اس سے مل رہا ہے، اس نے اسے یہ کہہ دیا، کل رات کو یہ ہوا تھا، ادھر یہ میٹنگ ہوئی تھی. پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ کہاں سے کیا پھیلایا جاتا ہے. آپ مجھے چلیں بتا دیں، پچھلے اس سال میں اس فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو پھیلانے پہ کتنے لوگوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور عدالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں، ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے. آزادی رائے کے نام پہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ دس از واٹ از ہیپننگ. اور میں نے پہلے بھی یہ بات چیت میں عرض کی کہ یہ جو چیز ہے، آپ اگر اس چیز کو مزید سپیس دیں اور آپ اس کے آگے نہیں روکیں گے تو یہ اور بڑھے گی، اور آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ بلی کو آپ جتنی جگہ دیں گے وہ مزید آپ پہ چڑھائی کرے گا. کیا یہ پاکستان میں یونیک ہے جو ہو رہا ہے؟ نو، دس ہیز ہیپنڈ بیفور. آپ ماضی قریب میں دیکھیں، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اس کا کچھ حصہ یہ جو عراق ہے، سیریا ہے،
یہ آپ کے سامنے لیبیا ہے. سبجیکٹیولی کوئی کہہ سکتا ہے 10%, 15%, 20%, لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دہشت گردی اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک بہت کم حصہ ان ملکوں میں آیا. اسی طرح نفرتیں پھیلائی گئیں, اسی طرح مسٹرسٹ پھیلایا گیا, اسی طرح ان کی فوج پہ, قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اٹیک کیا گیا, فزیکلی بھی کیا گیا, ذہن سازی ذہنوں کے ذریعے بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا. وہ بڑے امیر ملک تھے, یہاں سے لوگ وہاں نوکریاں کرنے جاتے تھے, کیا بنا ان کا؟ آپ کے ملک میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اور